اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیرت کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہماری معاشرتی زندگی پر گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور پچھلے پروگرام میں ہم ایسی ہی گفتگو کرتے ہوئے آئے تھے. آج کے پروگرام میں میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس حوالے سے جو گفتگو تھی وہ پچھلا پروگرام جو ختم ہوا، اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وہ یہاں ختم ہوا تھا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، جس کا شوہر اپنی بیوی سے خوش ہو، اسے اس بات کی اجازت ہوگی، اسے حکم ہوگا کہ جس اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے. حالانکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ جو ہے باب الریحان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ عورت اس دروازے سے بھی جا سکے گی. کتنا بڑا اعزاز ہے. اور مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو اس سے بھی پاسپورٹ جو ہے وہ کی جائے گی. تو یہ گفتگو ہوتی ہے. اس سے ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ خاندانی نظام جو ہے اسے مضبوط کیا جائے، میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں کمزور ہو رہا ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. پچھلی مرتبہ جو ہے گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں جو ہے وہ بالکل ایک نیا پہلو نکل آیا تھا بعد میں. ناظرین ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کیونکہ ہم اسکرپٹڈ پروگرام تو کرتے نہیں، لکھ کے اور سامنے رکھ کے تو پروگرام ہوتا نہیں، تو گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو وہ کسی سمت پہ، لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے گفتگو میں، اور یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا احاطہ جو سیرت النبی رہے، اس کے اندر ہی اندر جو ہے پروگرام ہو. تو یہ سیرت ہی کا پروگرام ہو رہا تھا جس میں وہ بات چلتے چلتے خاندان تک پہنچ گئے، میاں بیوی کے تعلقات تک پہنچ گئے. جی بالکل. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلی نشست میں ہوتے ہوتے ہم گھریلو زندگی تک آ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے پروگرام میں ہم اخلاقیات پر بھی کلام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اس کے ذیل میں ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے ہم اپنا جائزہ لیں، اخلاقی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر کیا ہمارے رویے اور کردار کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، غلطی کا ہونا ایک الگ شے ہے، کردار میں استقامت کا ہونا دوسری شے ہے. تو ہمارے کردار میں استقامت کہیں جھوٹ کو حاصل تو نہیں، وعدہ خلافی کو حاصل تو نہیں، خیانت کو حاصل تو نہیں، زبان کے غلط استعمال کو حاصل تو نہیں. اللہ اس سے ہمیں بچائے. تو ہم نے یہ حدیث مبارک بھی سمجھی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہوں گے، اور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور کون ہوں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کن کو ناپسند کریں گے؟ جن کے اخلاق برے ہوں. تو بھائی امتی ہونے کے دعوے دار کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ ہر بندہ اپنی ذات میں ایک مبلغ ہے، چاہے زبان سے دعوت نہ بھی دے رہا ہو، زبان سے تبلیغ نہ بھی کر رہا ہو، زبان سے دین کی باتیں نہ بھی کر رہا ہو، وہ اپنے طرز عمل سے شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کی پریفرنس کیا، اس کی ترجیحات کیا ہیں. اذان کی آواز آ گئی، 4 افراد میں سے 3 بیٹھے رہے، ایک اٹھ کر چلا گیا، کچھ نہ کہا، نہ 3 نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ کہا. ایک بتا رہے کہ نماز اہم ہے، باقی 3 کہہ رہے کچھ اور اہم ہے. بات پھیل رہی ہے، طرز عمل سے معلوم ہو رہا ہے. پھر اگلی بات یہ تھی کہ ہمارا عمدہ طرز عمل لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے، اور ہمارا برا طرز عمل لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے. تو ہم جائزہ لیں
ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے کا باعث بن رہے ہیں یا معاذ اللہ ان کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چلتے چلتے پھر یہ بات بھی ہم نے سمجھی تفصیل سے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ جب بندہ طلب و تڑپ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور ہدایت کے لیے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھے گا تو آیات کلک کریں گی اس کو۔ کبھی نماز میں کچھ سستی و کوتاہی کے بارے میں ڈراوا آ جائے گا، کبھی بیویوں کے ساتھ اسے سلوک کے بارے میں بندے کو یاد دہانی ہو جائے گی، کبھی بوڑھے ماں باپ کے بارے میں رویے درست کرنے کے اعتبار سے بندے کو یاد دہانی ہو جائے گی، کبھی بیویوں کو شوہروں کی فرما برداری اختیار کرنے کے بارے میں یاد دہانی ہو جائے گی۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب طلب و تڑپ سچی ہو، توجہ سے قرآن پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اثر لینے کی کوشش کی جائے، تو پھر قرآن کریم کی آیت بھی ہم نے پیش کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے قرآن پاک جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ قرآن پاک ہم سے کلام کرتا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نے کرنے کا کام کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ گائیڈ لائنز، یہ پریکٹیکل گائیڈ لائن بک ہے، یہ پریکٹیکلی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے قرآن حکیم۔ اس طلب اور طلب کے ساتھ اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ قرآن میں جگہ جگہ جو ہے ہمارے زندگی کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ جی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، باطل طریقے سے حکام کو رشوتیں دے کر فیصلے نہ کرایا کرو۔ یہ ایک جج کے لیے، ایک وکیل کے لیے اور ایک کلائنٹ کے لیے جسے ہم مدعی کہتے ہیں اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا میں رشوت دے کے کوئی معاملہ کسی وکیل کے تھرو کرا رہا ہوں؟ کیا جج رشوت لے کے کچھ چیز تبدیل کر رہا ہے؟ کیا وکیل رشوت لے کے جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ یہ میری زندگی، اگر میں وکیل ہوں، اگر میں مدعی ہوں، وکیل ہوں، جج ہوں، تو پھر مجھے یہ کلک ضرور کرے گی کہ مجھ سے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ جی جی، اور پورے معاشرے میں ہم آج اسی کرپشن میں مبتلا ہیں۔ بالکل، اللہ کے نام لیوا ہیں، قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، تو اپنے طرز عمل کو بھی اس کسوٹی کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں۔ جس منصب پہ بھی ہیں ہم قرآن ہمیں میں بھی، ہم سب دوسروں کے لیے، ہم نے کہا نا بعد میں پہلے ہمارے لیے، اور اس کے مطابق اپنی اصلاح و کریکشن کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کریم تو خدا کی قسم ہلا دیتا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھیں۔ پورا قرآن ہم نے رمضان میں سنا، تراویح میں سنا، لوگوں نے کیا اثر ہوا ہم پر؟ لوگوں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کی، الحمدللہ۔ اثر کیا ہوا؟ راتوں کو بیٹھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت سنی، حرمین شریفین میں قرآن پاک کی تلاوت سن لی، شبینہ میں قرآن پاک کی تلاوت سن لی، تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سن لی۔ اثر کیا ہوا ہے؟ اس نے کہ ہم نے سمجھ کے نہیں سنی تھی نا، یہ بہت بڑا سوال نشان۔ اور صرف ثواب ملا، پڑھنے کا ثواب ملا، یا سننے کا ثواب ملا، اس سے سننے کا ثواب ملا، اور ثواب سے آگے بڑھ کر یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ خدا را اس پر توجہ کرے۔ اس قرآن نے جب اللہ کے پیغمبر تشریف لائے علیہ السلام، اس وقت کے عرب کے ماحول کو دیکھ لیں، اس وقت کے حالات کو دیکھ لیں، اس وقت کی کیفیات کو دیکھ لیں، اس وقت کی برائیوں کو دیکھ لیں، اس وقت کے لوگوں کے کردار کو دیکھ لیں۔ کیا سنایا رسول اللہ علیہ السلام نے؟ کیا پڑھایا رسول اللہ علیہ السلام نے؟ کیا ان کے دلوں میں اتارا رسول اللہ علیہ السلام نے؟ قرآن پاک۔ اور وہ تو ہم سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، ہم تو الحمدللہ جیسے بھی ہیں، کم علم ہیں، کم حیثیتیں، ہم سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب بیان کیا اور قرآن بتایا، وہ سنور گئے، ہم نہیں سنور رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات سے شروع کریں، ایسی مجالس میں جائیں جہاں قرآن پاک کا ترجمہ تشریح کا بیان ہو، ایسی تفاسیر کا مطالعہ کریں اہل علم سے رابطہ کر کے کہ جس سے فائدہ ہو۔ آڈیو ویجول کا دور ہے، بہت کچھ کیو ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔ قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، تلاوت بھی درست کیجئے، ترجمہ بھی پڑھیں، تشریح کو بھی سنیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور آج ساری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم شریف کی روایت ہے
بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج ہماری ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے قرآن حکیم کو ہم نے پس سے پش ڈالا ہوا ہے۔ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے، جنہیں ہم منکرات کہتے ہیں، ان کے حوالے سے قرآن نے جگہ جگہ ہر زندگی کے شعبے میں ہماری رہنمائی کی۔ کہیں اس نے ہمیں کہا کہ تولنے کے، ہم تاجر تھے تو ہمارے لیے کہا واقم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان۔ کہیں ہم سے کہا کہ اگر تم حکام کو رشوت دے کے یوں نہ کیا کرو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، کہیں ہم سے کہا کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ اور آج وہ ساری برائیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ یہ قوم تو تباہ و برباد نہیں ہو رہی، لیکن یہ صرف اللہ کے رسول کی رحمت العالمینی کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہیں، ورنہ ہم میں وہ سارے عیب موجود ہیں۔ اور قرآن کریم کو یہ واقعات بار بار سامنے رکھتا ہے۔ اچھا، جس طرح قرآن حکیم پچھلے واقعات میں ہمیں عبرت کے نہیں، ہمارے سامنے وہ اگلی جب قوموں کو بتائے گا تو وہ ہمارے بارے میں بھی سوچیں گے، اچھا یہ وہ والی قوم ہے، وہ ہمیں بھی اسی قوموں میں شامل کریں گے۔ جی جی جی، اعمال تو وہی ہیں۔ ہاں، اور یہ واقعات برائے محض واقعات نہیں، قرآن اسٹوری کی بک تو نہیں ہے نا، قرآن کریم گائیڈنس کی بک ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے تو وہ مشرک بھی تھے اس قوم کے لوگ، اور ناپ تول کی کمی بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھی مسلط کیا، شعلے بھی برسائے، ایک چیخ بہت بڑی زوردار انداز سے ان پر مسلط کر کر اللہ نے عذاب دیا۔ یہ طرح طرح کے عذاب آئے کس قوم پر؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر۔ معلوم ہوا کہ جب قوموں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی زلزلے، کبھی شعلے، کبھی اور قسم کے عذاب لوگوں پر مسلط کرتا ہے۔ یہ بھی توجہ طلب بات ہے، آج بھی زمین پر کیفیات بدل رہی ہے نا، تو یہ تنبیہات ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ چیزیں بڑی سوچنے کے قابل ہیں۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا بھائی، وہ پورا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یعنی موسم کی تبدیلیاں دنیا بھر میں آ رہی ہیں، اس سے وارم اپ بھی ہو رہا ہے، یعنی گرمی بڑھ رہی ہے، اس سے سیلاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، طوفان بھی آ رہے ہیں، تباہیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ سے نیچرل ہے، یہ بھی ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ جب طوفان زیادہ آنے لگے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے دبئی میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اسے نیچرل تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر بھی کچھ ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی۔ جی، مطلب ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ جو اچانک ایسا ہو گیا، ایسا ہوتا تو نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، چلو توبہ کر کے دیکھ لیں۔ اور توبہ کر کے دیکھنا نہیں، توبہ کرنا ہے۔ ہاں، مطلب یہ نہیں کہ بالکل دیکھنے سے مراد ہے چلو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ ہے تو بہت عبرتناک یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ اچھا ہوا کہیں اور ہے تو مجھے بھی کم سے کم سوچنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ انہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تنبیہ کی گئی، دیکھو یہ ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر قرآن مجید میں بیان کیے گئے واقعات پر ہم روشنی ڈالیں، یہ غور کریں، تو ان قوموں پر جو کچھ وارد ہوا عذاب کی صورت میں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اچھا، زلزلے تو زمین پر آتے ہیں، ہم بات کر چکے ہیں اس پر کئی مرتبہ پہلے بھی، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ فزیکل فنومینا ہے کہ زمین کی پلیٹس اوپر نیچے ہوتی ہیں، زلزلہ آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور شدت ہو جاتی ہے بارشوں کی تو سیلاب بھی آ جایا کرتے ہیں۔ سمندروں کے اندر جو ہے وہ پریشرز ڈیولپ ہوتا ہے، بلڈ اپ ہوتا ہے تو طوفان بھی آ جایا کرتے ہیں۔ اگریڈ، اللہ نے جو نظام بنایا اس زمین اور آسمان کا اور اس عالم کا، اس میں یہ فزیکل فنومینا ہے، زلزلے کا آنا، بارشوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، سیلاب کا آنا اینڈ سو آن، یا مختلف بیماریوں کا، وبائی امراض کا آ جانا، یہ فنومینا فزیکل ہے، اور اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں اس کے تحت یہ ہوتا ہے۔ البتہ عقیدے کا مسئلہ یاد رہے، ان قوانین کے پابند ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوانین کا پابند نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ عقیدے کے اعتبار سے۔ یہ کائنات بنائی ہے اللہ نے، سجائی ہے اللہ نے، نظام اللہ نے اس میں رکھے۔ مثلا سادہ سی بات ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر قیامت کا دن ہوگا کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے۔ اللہ اس قانون کا پابند نہیں۔ سورج اپنی حرکت میں ہے، زمین بھی اپنی حرکت میں ہے، سیارے اپنی حرکت میں ہیں، مگر قرآن کریم سورۃ القیامہ میں بتاتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
قیامت کے دن سورج کو چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ ہم ان قوانین کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ فزیکل فنومینا ہے اور مادی قوانین کے تحت بارش کا برسنا ہے، طوفان کا آنا ہے، سیلاب کا آنا ہے اور زلزلے کا آنا ہے، اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ بارش پتھروں کی بھی برسی لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ بے شک آسمان سے خون بھی برسا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتھر مار کر اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم کو، بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم۔ معاف کیجیے گا، اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی کر دیا گیا اور ان کو ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں اللہ نے غرق کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر آ گیا، شعلے بھی برسائے گئے، زلزلہ بھی مسلط ہوا اور زوردار چیخ، یہ الصیحہ، چیخ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ فرشتہ آتا اور زور کی چیخ مارتا، کلیجے پھٹ جاتے۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے، اللہ اپنے زبان میں رکھے، کسی کی 2-4 فٹ قریب میں سلنڈر پھٹ جائے تو کیا حشر ہو جاتا ہے جی، اور بوم بلاسٹ ہو جائے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتہ زور کی چیخ مارے تو کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، مشرک بھی تھی اور ناپ تول کی کمی بھی کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم مشرک قوم تھی نا، اس قوم پر اللہ نے طوفان کا عذاب مسلط کیا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا اور یہ پانی ان کو جو ہے اس نے غرق کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ میٹا فزیکل کازز ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہم اسے نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ میٹا فزیکل کازز ہیں۔ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا، انسانوں پہ مینڈکوں کا عذاب نازل کیا گیا۔ جی، تو یہ کیا ہے میٹا فزیکل کازز؟ قوموں کے کردار کا جب بگاڑ ہوتا ہے، قوموں کے اعمال بگڑتے ہیں، قوموں کے رویے بدلتے ہیں، قوموں کے اندر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، تو زلزلے بھی، زوردار چیخ کا عذاب بھی، آسمان سے شعلے بھی، آسمان سے پتھر بھی، اور لوگوں کو غرق کیا جانا بھی، لوگوں کو اندھا کیا جانا بھی، بستیوں کو الٹ دیا جانا بھی، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو بحر مردار میں غرق کر دیا جانا بھی، یہ ساری جو کیفیات بیان ہو رہی، جو ہم دنیا میں فزیکل لاز میں سمجھتے ہیں، یہ میٹا فزیکل لاز ہیں۔ ہم جو فزیکل فنومینا کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ میٹا فزیکل فنومینا ہے۔ ہم جو دنیا کے اندر موسم کے اعتبار سے، زمین کی کنڈیشنز کے اعتبار سے تبدیلیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے قوموں کے بگاڑ کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی یہی چیزیں، یہی امور اللہ کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ غور کرنے کی بات، جب تیز آندھی چلتی تو اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہوا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ تو بارش برسے گی؟ آپ نے فرمایا قوم عاد پر بھی اسی طرح کا معاملہ آیا تھا، اور جب تیز ہوائیں چلی تھی تو وہ بڑی رنگ رلیاں بنانے لگے تھے کہ بارش برسے گی، مزہ آئے گا، ہلا گلا ہوگا، اور اسی بادل میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ حضور آندھیاں چلتی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام آندھیاں چلنے کے موقع پر استغفار کرتے تھے، حالت سجدہ میں ہوتے تھے۔ آج زلزلوں کی کثرت بڑھ رہی ہے نا، آج طوفانوں کی کثرت ہو رہی ہے، آج بارشوں کی، شدید بارشوں کی کثرت ہو رہی، آج سیلابوں کی کثرت ہو رہی ہے، آج موسمیاتی تبدیلیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ میں مانتا ہوں فزیکل لاز بھی اس پہ اپلائی ہوں گے، مگر یہ میٹا فزیکل کازز کو بھی دیکھیے، اللہ تنبیہات بھیج رہا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ساری دنیا میں ایک غلغلہ مچا ہوا ہے نا، غلغلہ کہتے ہیں شور مچنے کو، شور سا مچا ہوا ہے نا، اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ماحول جو گرم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور گرمی بڑھ، دنیا بھر میں گرمی بڑھ رہی ہے، اس سے گلیشیئر پگھل جائیں گے، تباہی آ جائے گی وغیرہ۔ یہ بھی تو اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون، نیچر کے خلاف جو ہے کام کرنا شروع کیا۔ ہم نے درختوں کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کاٹ کے ہم مافیا بن گئے۔ ہم درخت کاٹ کے ہمیں بیچنا شروع کر دیے، پیسہ کما کے اپنی جیبوں میں رکھنا شروع کر دیا، درخت بیچنا شروع کر دیے۔ اسمگلنگ ہونے لگی درختوں کی، ابھی بھی ہوتی ہے دنیا بھر میں۔ تو ظاہر جب درخت نہیں ہوتے تو بادلوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے، وہ بادلوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے، وہ برستے نہیں ہیں، تو گرمی تو پیدا ہونی ہے۔ اچھا، پھر جب وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا جب ریشو کم خراب ہوتا ہے، جو درخت جذب کرتے ہیں اور خارج کرتے ہیں،
تو وارم اپ تو ہونا ہے سب کچھ، یہ سب کچھ ہوگا، اس طرح ہوگا. تو یہ عذاب تو ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نیچر کو ہم نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ہم مصیبت میں آ گئے. دیکھیے نا اس طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے. اور قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس پر آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی اللہ یہ بھی فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو. قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں ہے آیت نمبر 21 میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان پر بڑے عذاب سے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر مسلط کریں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب سے مراد تباہی، قوم تباہ ہو جائے وہ والا معاملہ نہیں، کبھی قحط کا معاملہ آ جائے، کبھی اور کسی کیفیت کا معاملہ آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹے اللہ کی طرف. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ دل نرم ہو، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی بات سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں آتی ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی میں اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے. بعض کا سب کا نہیں، ہر بات پر اللہ نہیں پکڑتا، اللہ کی شان کریمی ہے. بعض اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹیں اللہ کی طرف. ان تنبیہات کا حاصل کیا ہے؟ رجوع الی اللہ کا بڑھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی طرف آنا. یہ ہے ان تنبیہات کا حاصل جو نکلنا چاہیے. ہم آج جو رو رہے ہیں، اب یہ بات سے بات نکلتے ہیں، ہم آج جو رو رہے ہیں نا، مہنگائی کا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی، خاص طور پہ غذائی اجناس بہت مہنگی ہو گئی. ٹماٹر جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا ہے، تو ٹماٹر تو مہنگا ہوگا نا. جو ٹماٹر کا کھیت تھا اس پہ تو ہم نے قبضہ کر کے فلیٹ بنا لیے. جو سبزی کی فصلیں تھیں ان کھیتوں کو تو ہم نے مافیا کے ہاتھ بیچ دیا، ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، فلیٹ بن گئے، سبزی ختم ہو گئی. ایک جو چیز آئی ہے سوسائٹی میں شجاع صاحب، اس کی طرف ہم غور بھی نہیں کر رہے. میں نے بھی کچھ دن پہلے جو بڑی مجھے تشویش ہوئی ہے اس بات پر کہ اب چڑیوں کی آواز نہیں آتی درختوں سے، ہجرت کر گئی ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ چلا گیا ہے، نظر نہیں آتا، بہت کم. اس لیے کہ جہاں چڑیاں چہچہاتی تھیں وہاں ایک رونق ہوتی تھی، وہ چڑیاں ہجرت کر گئی ہیں، نہ جانے نقل مکانی کر کے کہاں گئی. اس لیے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے ہم نے درخت چھین لیے ان سے. سڑکوں پہ آپ گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے کھمبوں کے تاروں، بجلی کے تاروں پر جو ہیں کبوتر قیام کرتے ہیں، درخت نہیں ہے بیچاروں کے لیے. اللہ دیکھا نا سڑکوں پہ بجلی کے تاروں پر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کبوتر جو ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو وہ تھے جو درختوں پہ بیٹھتے تھے. درخت ہم نے کاٹ کے ان پرندوں پہ بھی ظلم کیا، خود اپنے آپ پہ بھی ظلم. ماحول گرم ہو گیا ہوگا، بالکل ہمارا وہ آکسیجن کا تناسب بگڑ گیا. کہاں ہمیں درخت کے لگانے کی ترغیب دلائی گئی. صدقہ تھا درخت لگانا، ہے درخت لگانا بھی صدقہ ہے. اور ایک حدیث مبارک میں اگر یہ تمہیں محسوس ہو کہ قیامت آیا چاہتی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک شاخ بھی ہو، اس کو بھی زمین میں لگا دینا. اس قدر ترغیب اس بات کی دلائی گئی. اور کہاں پورے جنگلات صاف کر دیے جائیں. اور آپ نے جو فرمایا زرعی زمین، اس کو صاف کر کے جناب ٹاؤنز کے ٹاؤنز بنا کر ہم نے ایک طرف جو ہے وہ رہائش کو مشکل بنا دی ہے لوگوں کے لیے، اور اب اجناس کو بھی ہم مہنگا اس قدر کر دیں گے لوگوں کے لیے اس کو خریدنا. ہاں تو ظاہر ہے اپنے اعمال کے جناب بھائی اجناس پیدا ہی نہیں ہوں گے تو مہنگے تو ہوں گے. ناظرین وقفہ لینے پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کیسی عجیب بات ہے، ہم کیسی قوم، کیسی ملت تھے، ہمارے لیے کیا کیا ہدایتیں تھیں، ہمیں کیا کیا سکھایا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درخت لگا دو، یہ صدقہ جاریہ ہوگا. وہ درخت بڑھے گا، اس کے سائے میں جو لوگ آرام کریں، کوئی مسافر کہیں سے گزرے گا اس کے سائے میں آرام کرے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا. اس میں پھل پیدا ہوں گے، کوئی انسان کھائے گا تو تمہیں اجر ملے گا. پرندے اس میں سے چونچ ماریں گے، کوئی چیز کھائیں گے، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. ہم نے درخت نہیں چھوڑے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پرندوں کی غذا چھین لی. جب ہم نے پرندوں کی غذا چھین لی جو اللہ کی طرف سے جو ہے انہیں دی گئی تھی، تو اللہ نے ہماری غذا میں تنگی پیدا کر دی.
ہماری غذائیں چھین لی. اب آپ خرید لیجئے ٹماٹر جا کے، جو 10 روپے اور 20 روپے کلو کی چیز تھی، خریدیے جا کر 250 روپے اور 300 روپے کلو. آپ خریدیے وہ پالک جیسے ٹکوں کے حساب سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج وہ کلو کے حساب سے بکتا ہے مارکیٹ میں. یہ ایک دو مثالیں نہیں، سب کچھ. گندم، ہر چیز مہنگی. اگر مہنگائی ہے، مہنگائی ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو برکت اٹھ گئی جی. اور برکت کا تعلق ہم نے کئی مرتبہ کلام کیا، نیتوں سے، نیتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق سے جڑی ہوئی ہے برکت. اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں، معاملات میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، وقت میں، نیند میں برکت آتی چلی جائے گی. ایک اس فیکٹر کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. رہا یہ مہنگائی کا بہت بڑا فیکٹر کیا ہے؟ مہنگائی کا بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم نے سود کا دھندا ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اکنامکس کا طے شدہ اصول ہے، جتنا زیادہ سود کا دھندا بڑھے گا، سودی ریٹ بڑھے گا، انفلیشن، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا اس کے مقابلے میں ہم پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر آئیں گے جو ہم آنا نہیں چاہ رہے، اتنا ہمارے اوپر سے مہنگائی کا برڈن اترتا چلا جائے. طے شدہ اصول اکنامکس کے اندر کہ مین کاز آف انفلیشن از انٹرسٹ. مہنگائی انفلیشن کے اس سے ہم طے کرتے ہیں اس کو. تو مہنگائی کی جو اہم ترین وجہ ہے وہ اس سود کا نظام. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بارہا ہم نے کلام کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 ہے. اگر تم باز نہیں آتے سود کے معاملات سے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ معاف کرے، ہم حالت جنگ میں ہیں. تو حالت جنگ، اور جنگ بھی کس سے؟ کائنات کے رب سے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین سے جنگ ہو، اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین سے جنگ کی حالت میں ہو، اور وہ امتی ہونے کے دعوے دار ہوں، تو کہاں سے معاملات سیٹل ہونے؟ ہم تو دعوت دیے بیٹھے اللہ کے عذاب کو. ایگزیکٹلی. اس کو ہم توجہ نہیں کرنے کی کوشش کرتے. اس طرف ہم غور ہی نہیں کر رہے نا. تو اگر سبب ظاہری بھی دیکھیں تو سود بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس مہنگائی کے طوفان کے اندر، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا شاخسانہ ہے جو ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں، سنور کر نہیں دے رہے ہیں. اور ماڈرن اکنامکس کی بات کر لیں، وہ بھی آپ کو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب سب سے بڑا ریزن انفلیشن کا، مہنگائی کا، وہ سود کا معاملہ ہے. اس کی طرف ہماری پیش قدمی نہیں ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے. نہیں ہو سکتے نا، نہیں ہو سکتے. ہم نے اللہ سے جنگ پہ، حالت جنگ میں کیسے صحیح ہوں گے؟ ہمارے حالات تو نہیں صحیح ہو سکتے. پہ ناشکرے بھی ہیں ہم. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ملک میں، اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار اگر ہم کریں تو ساری زندگی سجدے میں پڑ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے ملک کو کیا، کس نعمت سے نہیں، ہیرے جواہرات کے پہاڑ اس ملک میں موجود ہیں، سونے کے تانبے کے پہاڑ اس ملک میں موجود ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر اس ملک میں موجود ہیں. کیا چیز اس میں نہیں ہے؟ ہاں، ایک چیز جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، وہ یہ کہ ایمانداری اٹھ گئی ہے، اخلاص سے نیت اٹھ گیا ہے، خیر خواہی اٹھ گئی ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا. ورنہ جس قوم کو اللہ نے، جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم دیے ہوں، سمندر دیے، دریا دیے، نہروں کا بہترین نظام دیا، بہترین بلند و بالا پہاڑ دیے، جی بہترین زرعی زمین عطا کی. صاحب سیاحتی مقامات پاکستان میں اتنے ہیں کہ لوگ، میرے ایک دوست ہیں وہ مختلف جگہوں پہ گھوم کے آئے، سیاح ہیں، وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، واپس آئے، انہوں نے وہ پاکستان گھوما تو کہنے لگے مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا وہ سوئٹزرلینڈ میں اور پاکستان میں. ہم ناشکرے بھی ہیں. اور یہ آج ناظرین بالکل پرسنل سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں، یہ جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا اس وقت بالکل پرسنل کرنی تھی اور اتفاق سے موضوع نکل آیا. میری پوتی ہے تقریباً 5-5.5 سال کی. پتہ نہیں کس بات ہے مجھ سے کہنے لگے دادا آپ کے پاس یہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا بیٹا ہم غریب آدمی ہیں. بالکل آنکھیں پھاڑ کے مجھ سے کہنے لگی دادا اپنے گھر، اپنے پاس اللہ کا شکر کتنا بڑا گھر ہے اپنا، آپ کا فریج بھی ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی، ساری چیزیں گنوا رہی گھر کی. کہنے لگی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو، آپ شکر نہیں کر رہے. شرمندہ ہو گیا، زبان بند ہو گئی میری. یار یہ تو بڑا غلط میسج چلا گیا بچی کو میری طرف سے. تو اس نے اسے کہا کہ دادا شکر کریں آپ کے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور وہ چونکہ کرائے کے فلیٹ میں سے رہ کر آئے ہیں تو کہنے ہم تو کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں اس سے. تو بہت شرمندگی ہوئی آج مجھے اپنے کے ساتھ. اچھا کبھی ایسا ہوا نہیں ماں بچوں کو کھیل کود میں بچوں سے ایک بات کہہ دی اور اس نے
الٹا کر دیا معاملہ صاحب. ہاں قرآن پاک 2 مرتبہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. 31 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی بات. پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. شیخ سعدی کا واقعہ ہم نے پہلے بھی پیش کیا. کہتے ہیں جی میں گھر سے نکلا، پیر میں جوتی نہیں تھی، تو دھوپ کی تپش محسوس ہوئی تو خیال سا گیا، شکوہ سا گیا، اللہ جوتی میرے پاس نہیں. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ایک بندے کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو بخدا ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بہتر. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور ہم ناشکر ہیں واقعی. اللہ نے اس ملک میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم نہ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ اس پہ ہم شکر کرتے ہیں، بلکہ ہم سے روتے ہی رہتے ہیں. نہیں، اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جب ہمارے زبان پہ یہ آ جاتا ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو جو ہوتا ہے ناشکری ہے نا، نہیں ہے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لیتا ہے. نہیں ہے جاؤ. ناشکری کا ایک نتیجہ یہ ہے نا کہ جو ہے وہ بھی اللہ واپس لے لے گا، بلکہ اللہ روک دیتا ہے. بلکہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے حلال چیزیں حرام کر دی ان پر. جی، حلال چیزیں، کچھ جانوروں کا گوشت، کچھ جانوروں کی چربی اللہ نے حرام کر دی ان کی ناشکری کی وجہ سے. اور کبھی یہ شکل کیا ہوتی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نعمتیں موجود مگر استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں، یہ نعمتیں تھیں مگر اللہ نے اٹھا لی، یہ نعمتیں تھیں کہیں اور چلی گئیں. اجناس پیدا کرنے والا ملک کبھی اجناس درآمد کرنے کی نوبت اس پر آ جائے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ ناشکری کا نتیجہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر ادا کرو گے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے اللہ فرماتے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرمائے اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. قدر کرنی چاہیے اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اور جو ملا اس پہ شکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ مزید اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا رہے. اور شکر پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح. نعمتوں کا اعتراف دل میں، یہ دل سے شکر ہے. زبان سے شکر کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور وجود سے شکر کیا ہے؟ یہ وجود کے اعضاء اور ان صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، نہ کہ اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے. تو دل سے بھی شکر واجب، زبان سے بھی شکر واجب، اور پورے وجود کے اعضاء سے بھی شکر ادا کرنا لازم ہے ہم پر. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. پہلے مجھے باقی پھر باقی، ہم سب ناشکرے ہیں مجھ سمیت. جیسے کہ میں نے ابھی ایک ذاتی سا واقعہ ڈسکس کر لیا تھا، یہ بے ساختگی میں ناشکری ہوئی نا، اور اللہ نے تنبیہ کرائی. ایک چھوٹی سی بچی سے جو ہے وہ شرمندہ کرایا، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، شکر کرو اللہ کا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عمدہ، بڑا پیارا ہے. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اسے نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر اجر پائے گا. اور اگر مصیبت آتی تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرتا ہے، اس میں بھی اجر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں جہاں ہم نے آج پروگرام ختم کیا. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا